جب آپ کوئی دعا مانگیں اور آپ کا دل آپ کو بار بار اس دعا کی قبولیت کا یقین دلائے، آپ کا دل آپ کو اس بات کا یقین دلائے کہ اللہ آپ کی یہ دعا ضرور قبول کرے گا، تو جان لیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ یہ بات کس چیز کا اشارہ ہو سکتی ہے؟ جب دل بار بار دعا کے وقت قبولیت کا یقین دلاتا ہے تو یہ ایک نہایت اہم اور روحانی پہلو ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قربت کا احساس دلاتا ہے۔ اس یقین کے پس پردہ کئی معنی اور سبق ہوتے ہیں جو ہماری روحانی زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ یقین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حد رحیم اور کریم ہے۔ ہم جو کچھ بھی اس سے مانگتے ہیں وہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ جب ہمارا دل اس حقیقت کو محسوس کرتا ہے تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب ہم دل سے یقین کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی تو یہ ہمیں امید اور مثبت سوچ کی طرف مائل کرتا ہے۔ زندگی میں مشکلات اور چیلنجز کے باوجود دعا کا یہ یقین ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ یہ یقین ہمیں اپنی نیت اور خلوص پر توجہ دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ دعا کرتے وقت اگر ہم دل سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتوں کو جانتے ہیں اور جو بندہ خلوص کے ساتھ دعا کرتا ہے اس کی دعا کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کوئی اندازہ نہیں۔ کبھی ہماری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور کبھی اللہ کسی وجہ سے ہمیں وہ چیز نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری فطرت کو جانتا ہے، وہ ہماری کمزوریوں، خوف اور امیدوں سے واقف ہے۔ اگر ہم دعا مانگتے وقت بار بار قبولیت کا احساس محسوس کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہماری جانب ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور ہماری مشکلات کا حل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں تو ان کے قریب ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قریب رکھتا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب ضرور دیتا ہے۔ جب ہمارا دل بار بار قبولیت کا احساس دلاتا ہے تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ ہم اس کی رحمت اور قربت کا احساس کریں۔ دعا کا صحیح اثر تبھی ہوتا ہے جب دل کی حالت صحیح ہو۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک سکون آتا ہے۔ یہ سکون ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کا جواب دے رہا ہے، لیکن اس کا جواب ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ ہماری دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہے، کبھی بعد میں، اور کبھی ہماری بھلائی کے لیے اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ زندگی میں مشکلات اور آزمائشیں تو آتی ہیں لیکن ان کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ جب ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ مشکلات کے وقت میں جب ہمیں دل میں قبولیت کا احساس ہوتا ہے تو یہ ہمارے ایمان کو مزید مستحکم کرتا ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں اور آپ کے دل میں بار بار قبولیت کا احساس پیدا ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کے ہر اس لمحے کو سن رہا ہے اور آپ کو مضبوط بنا رہا ہے۔ سنو، یہ چیزیں ناممکن تمہارے لیے ہیں، تمہارے رب کے لیے نہیں ہیں۔ جو آج تمہیں ناممکن لگ رہی ہیں
جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں تم تک نہیں پہنچ رہی، تو یہ میرے رب کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تو ناممکن سے ہی وسیلے بناتا ہے۔ وہ اللہ تو اندھیروں سے ہی راستے نکالتا ہے اور تمہیں روشنی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھو، دعاؤں کے آگے تو پہاڑ بھی کچھ نہیں ہے، اس کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ اللہ تمہاری خواہشات کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ پاک تو تمہارے دعوت کی آواز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو بہترین وقت پر آپ کو بہترین معجزوں سے نوازتا ہے۔ اللہ آپ کو بہترین عطا کرتا ہے، اور تم پر دی ہوئی آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کرنا سکھاتا ہے، اور جب آپ اس کی رضا کے آگے جھک جاتے ہیں تو وہ تمہیں چن لیتا ہے، وہ اپنے تمہیں من پسند بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ جب ساری دنیا کہتی ہے کہ تمہاری دعائیں بے فائدہ ہیں، رائے گاں ہیں، سب ان کا قبول ہونا ہی ناممکن ہے، تو سنو میرے رب کی یہ بات دل کو اتنا سکون عطا کرتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بس تھوڑا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد تمہاری چاہت سے انشاءاللہ تمہیں نواز دیا جائے گا۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگ رہا ہے، اور پھر دیکھنا اللہ تم پر کیسے عنایتیں کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی۔